اس دن ایک ویڈیو میں نے دیکھی، اس نے ایک کوئی موٹیویشنل اسپیکر تھا، اس نے وہاں لکھا بی، لیکن بی اس طریقے سے لکھا کہ ایسے ایک لکیر کھینچی اور پھر بی کو ملا کر یوں نہیں لکھا، بلکہ وہ جو یوں آگے جو بناتے ہیں 3 ٹائپ جو لکھا ہوتا ہے بی میں، وہ اس نے الگ لکھا اور لکیر الگ کھینچی، یوں لکیر کھینچی، پھر تھوڑا سا فاصلہ دے کے اس طرح 3 لکھا، اور پھر اس نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا لکھا ہے؟ تو کوئی کہہ رہا ہے یہ 13 لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ 13 بھی بنتا ہے، کسی نے کہا نہیں یہ بی لکھا ہوا ہے، کسی نے کہا نہیں یہ آئی اور ڈبلیو لکھا ہوا ہے، کسی نے کہا نہیں یہ آئی اور ایم لکھا ہوا ہے، ساری چیزیں بن سکتی ہیں۔ جب آپ نے ایک لکیر الگ کھینچی، اس کے آگے یہ 3 کا عدد نشان بنا دیا، تو ہر دیکھنے والا اس کو، کوئی اس کو بی سمجھے گا، کوئی اس کو 13 سمجھے گا، کوئی اس کو ڈبلیو سمجھے گا، کوئی اس کو ایم سمجھے گا۔ پھر اس نے یہ کہا کہ چلو میں ایسا کرتا ہوں، اس نے اس کے شروع میں لکھا اے اور اس کے بعد لکھا سی، شروع میں کیا لکھا؟ اس سے پہلے اے اور اس کے بعد کیا لکھا؟ سی۔ پھر اس نے پوچھا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سب نے کہا بی لکھا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا آپ کو پتا کیسے چلا؟ مطلب پتا اس سے چلا کہ پہلے بی ہے، پہلے اے ہے، بعد میں سی ہے، تو بیچ میں بی ہی ہوگا، 13 تو آ نہیں سکتا بیچ میں۔ کانٹیکسٹ جس کو کہا جاتا ہے، سیاق و سباق سے آپ کا پتہ آپ کے دوستوں سے چلتا ہے کہ آپ کا اے کون ہے، آپ کا سی کون ہے۔ اگر آپ کے آگے اے ہے بعد میں سی ہے تو دوسرے کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بی ہے، وہ خود ہی دوسرا بندہ پہچان جائے گا، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ حدیث ہے، یہ تو انہوں نے ایک تجربہ کر کے سمجھایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، پس ہر شخص کو چاہیے کہ دیکھ لے کہ اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے۔ یہ حدیث ہے کہ آپ کے آگے کون ہے، آپ کے پیچھے کون ہے۔ بھائی جب بکریوں کا اثر انسان میں منتقل ہوتا ہے تو کیا انسان کا اثر انسان میں منتقل نہیں ہوگا؟ اس لیے اپنی صحبت اچھی کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ نوجوان ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ بڑے ہوں۔ بڑوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی اس حوالے سے نگرانی اور تربیت کریں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ، اگر وہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کسی نہ کسی دن اچھا بنا دے گا، اور اگر برے لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اچھے اس میں برباد ہو جاتے ہیں، اچھے اس بری صحبت کا شکار ہو کر برباد ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کئی علماء کے بیٹے، بڑے بڑے نیک لوگوں کے بیٹے ملیں گے کہ وہ غلط رستوں پہ چل پڑتے ہیں، اور آپ کو ایسے گناہگار، فاسق، شرابی اور چرسی لوگوں کے بیٹے ملیں گے کہ وہ اتنے بڑے بڑے دیندار، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتی بن جاتے ہیں، دنیا حیران ہوتی ہے کہ اس کا باپ کیا تھا اور بیٹا کیا ہے۔ آتا ہے نا کہ وہ ایک شخص نے خواب دیکھا، اپنے پیر کو کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری انگلیاں جو ہے نجاست میں ہیں اور آپ کی انگلیاں شہد میں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہی تو فرق ہوتا ہے پیر میں اور مرید میں، کہ تمہاری انگلیاں ساری نجاست میں، میری انگلیاں شہد میں۔ تو اس مرید نے کہا ابھی خواب ختم نہیں ہوا، نے کہا آگے، تو کہا میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں اور آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں، ابھی خواب پورا ہوا۔ تو یہ ہوتا ہے، قرآن نے اس کو ذکر کیا، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اللہ زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے کہ کبھی باپ بہت گمراہ ہوتا ہے، بیٹا بہت نیک بن جاتا ہے، شریعت اس گمراہ کو مردہ سے تعبیر کرتی ہے اور اس ہدایت یافتہ کو زندہ سے تعبیر کرتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ بڑا دیندار ہوتا ہے، بیٹا بہت گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس لحاظ سے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی صحبت کیسی ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، اور صحبت میں بہت بڑا دخل موبائل کا بھی ہے، ٹیلی ویژن کی اسکرین کا بھی ہے، ٹی وی کا بھی ہے، یہ بھی دوست ہے، اور پھر اس کے اندر بھی بہت سارے دوست ہیں۔ اس کی دوستی موبائل کے ساتھ، پھر موبائل میں اس کی دوستی کس کے ساتھ، ٹیلی ویژن میں اس کی دوستی کس کے ساتھ،